بیرون ملک مقیم غیر ملکی پاکستانیوں کی حق حلال خون پسینے کی کمائی سے کروڑوں روپے انہیں ورگلا کے اکٹھے کیے اور انہیں اپنی عیاشیوں میں اپنے ذاتی خرچوں میں اڑا دیا. ان کا کوئی حساب نہیں ہے اور ان اکاؤنٹس کو الیکشن کمیشن سے چھپایا گیا. یہ ایک بہت سنگین خلاف ورزی ہے پاکستان کے آئین کی، پاکستان کے قانون کی. اس سے پہلے جب ایک وزیر اعظم کو اس بات پہ نااہل کر دیا گیا کہ اس نے 10,000 درہم اپنے بیٹے سے جو تنخواہ وصول کرنی تھی اسے ڈکلیئر نہیں کیا. آپ اندازہ کیجئے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو اس بات پہ نااہل کر دیا گیا کہ اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ آپ نے وصول کرنا تھی، وہ ڈکلیئر نہیں کی. وہ آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل تھا، اسے آپ نے شو نہیں کیا. یہاں کروڑوں روپے کے پیسے وصول کیے گئے اور وہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے. اگرچہ اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی پہ بہت سارے تحفظات سامنے آ رہے ہیں، لیکن ان تحفظات کے باوجود اسکروٹنی کمیٹی نے کروڑوں روپے کی خرد برد نان ڈیکلریشن اور نان کمپلائنس ریکارڈ پہ پیش کر دی ہے جو عمران نیازی صاحب نے اپنے دستخطوں کے ساتھ کی ہے. تو یہ بات ایک عام پاکستانی سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم تو 10,000 درہم کی بیٹے کی تنخواہ ڈکلیئر نہ کرنے پہ نااہل کر دیا جائے، تاحیات نااہل کر دیا جائے، اور دوسرا وزیر اعظم جو ہے اس کی کروڑوں روپے کی چوری پکڑی جائے، کروڑوں روپے کی مس ڈیکلریشن پکڑی جائے، درجنوں بینک اکاؤنٹس پکڑے جائیں کہ جو الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے، اور اس کے دفتر کے سٹاف کی چوری پکڑی جائے کہ اپنے دفتر کے چائے والے کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منگائے گئے، اپنے دفتر کے چوکی دار کے اکاؤنٹ میں کروڑوں منگائے گئے، اپنے دفتر کے کمپیوٹر آپریٹر کے نام پہ کروڑوں روپے منگائے گئے، اور دوسروں کو وہ نام لے لے کے پکارے کہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ کے پیسوں کا وہ حساب مانگے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس درجے کی جھوٹ، الزام تراشی اور خود چور اور دوسروں کو چور کہنے کی سیاست عمران نیازی صاحب نے کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن اب ان کی سیاست کا ڈراپ سین ہونے کو ہے. میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ شخص جس کی چوری پکڑی گئی ہے، اگر اس کی نااہلی میں دیر کی گئی تو اسے موقع ملے گا، یہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرے گا، خون ریزی پیدا کرے گا، پاکستان کے اندر فساد پیدا کرے گا. لہذا جب عمران نیازی کی چوری پکڑی جا چکی ہے تو فوری طور پہ قانون کے مطابق ان کی نااہلی کا حکم صادر کیا جائے تاکہ انصاف لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آئے، اور ایک فسادی لیڈر جو اب اپنی ناکامی اور نااہلی کو دیکھ کر ملک میں فساد پیدا کرنے پہ تلا ہوا ہے، قوم اس کے فساد اور شر سے بچ سکے. اسی طرح عمران نیازی ہائی کورٹ کے بھی بھگوڑے ہیں. پچھلے 1.5 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ
ایک صحافی رانا ابرار کی درخواست پہ ان سے بیرونی تحفوں کا حساب مانگ رہی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں عدلیہ سے، مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس جھوٹے سیاستدان، اس الزام تراشی کرنے والے سیاستدان کا، جس کا اپنا دامن داغدار ہے، حساب لیا جائے. اس جھوٹے صادق اور امین کا اصل چہرہ قوم کو دکھایا جائے. بیرون ملک جو تحفے ملے ان کو انڈر ویلیو ڈکلیئر کر کے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا کے ہتھیایا گیا. اگر بات یہاں پہ ختم ہو جاتی تو چلیں ایک کڑوا گھونٹ پیا جا سکتا تھا. جو بات پاکستان کے لیے، پاکستان کی غیرت کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا تیسرے درجے کا سربراہ مملکت آیا جس نے غیر ملکی تحفوں کو انڈر ویلیو کر کے اس لیے توشہ خانہ سے لیا کہ یہ میرے لیے ذاتی مومنٹوز ہیں، یہ یادگار ہیں جو میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، لیکن ان تحفوں کو مارکیٹ کے اندر بیچ دیا گیا. آج تک پاکستان کے کسی سربراہ مملکت نے یہ حرکت نہیں کی تھی کہ غیر ملکی تحفوں کو مارکیٹ میں بیچ کر ان سے منافع خوری کی ہو. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.